میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید جس دن سے نازل ہونا شروع ہوا اسی دن سے جو غیر مسلم لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، غیر مسلم جو طاقتیں ہیں، اسی دن سے اس قرآن کو مٹانے کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور تازہ صورتحال یہ ہے کہ غالباً جس دن عید الاضحیٰ کی نماز تھی، سویڈن ایک ملک ہے غیر مسلموں کا، غیر مسلم لوگ رہتے ہیں، غالباً عیسائی ہیں وہاں، انہوں نے اپنے ملک کے اندر اپنے بادشاہ، اپنے حکمران کی اجازت سے وہاں اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کی مسجد کے سامنے قرآن کو جلایا، قرآن کو آگ لگائی اور سرِ عام اس کو میڈیا کے اندر نشر کیا۔ قرآن کی بے ادبی، قرآن کی گستاخی، قرآن کی توہین کی سرِ عام۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، یقین جانی وہ صورتحال بیان نہیں ہوتی۔ قرآن کو فٹ بال بنا کے اپنے پاؤں سے اس کو ٹھوکر لگاتا ہے، قرآن کے ساتھ کھیلتا ہے، یہ بدبخت اور لعین۔ اور یہ سویڈن اور وہاں پر یہ غلیظ ترین حکومت سرکاری سطح کے اوپر، محترم بھائیوں بزرگوں، قرآن کی بے ادبی اور گستاخی کی گئی۔ بہت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ تقریباً 60 اسلامی ممالک ہیں، 60 اسلامی ممالک ہیں، اور 60 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے ان مسلمانوں کی مقدس کتاب ہی محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی شرارتی قسم کے لوگ کبھی ہالینڈ کے اندر، کبھی سویڈن کے اندر، کبھی کہیں پر قرآن کی بے ادبی، بے حرمتی، توہین اور گستاخی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، ان سویڈن کے نادانوں کو، ان ناتواؤں کو کیا پتا کون ان کو سمجھائے یہ قرآن اللہ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جس دن سے قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دن سے لے کر قیامت کی صبح تک اس مقدس کتاب کی حفاظت کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، سورہ صف ہے، اللہ فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ، اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ اس نور کو پورا کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورہ الحجر کے اندر آیت نمبر 9 ہے، انا نحن نزلنا الذکر، کہ یقیناً یہ قرآن، یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ یہ بدبخت جتنی گندی جسارتیں، گندی حرکتیں کرتے رہے، قرآن کی بے ادبی، گستاخی، محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی بے ادبی، گستاخی ان غلیظوں نے کرنی ہے، لیکن ان کو دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ لعنت، رسوائی ان کے مقدر کے اندر آئے گی، اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ اللہ کے سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ تو محترم بھائیوں، ہم نے ذرا دیکھنا ہے، کچھ جائزہ لینا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے کس طرح کے اقدامات کیے ہیں، کون کون سے اللہ نے دروازے بند کیے ہیں، کون کون سے خدشات اور خطرات تھے کہ قرآن کے اندر کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، اللہ نے سارے دروازے بند کیے ہیں۔ آج ہم ان اقدامات کا جائزہ لیں گے تفصیل کے ساتھ کہ اللہ نے کون کون سے اقدامات کیے ہیں اپنی اس کتاب کو، اس کلام کو محفوظ کرنے کے لیے۔ محترم بھائیوں،
جس دن سے یہ قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، قرآن کے نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا، سب سے پہلا جو دروازہ بند کیا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی سیکیورٹی سخت کر دی۔ صحیح بخاری کے اندر ہے محترم بھائیو 3210 نمبر کے اوپر، اور دیگر احادیث کے اندر کہ نزول قرآن سے پہلے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ جنات آسمان کی باتیں سنتے تھے، آسمان کی خبریں سنتے تھے، آسمان کی طرف جاتے، وہاں کی خبریں لیتے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے فرشتوں کو کوئی آسمان کے اندر حکم صادر فرماتے، اللہ کے نورانی فرشتے اطاعت کے اندر، عاجزی کے اندر پھڑپھڑانے لگتے ان کے پر، ان کے پروں سے ایسی آواز آتی جیسے چٹان کے اوپر زنجیر کی آواز آتی ہے۔ جب اللہ کا حکم ختم ہوتا، پورا ہوتا، تو یہ فرشتے آپس میں پوچھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فرشتے کہتے کہ اللہ نے حق فرمایا ہے۔ اس وقت یہ جنات کوشش کرتے تھے کہ آسمانی خبریں سن لیں، آسمان کی باتیں سن لیں، یہ کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر 3210 نمبر کے اوپر، سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، کہتی ہے کہ میں نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ اللہ کے نورانی فرشتے بادلوں کے اندر آتے اور اس بات کا ذکر کرتے جو آسمان کے اندر جس کا فیصلہ ہو چکا، اس بات کا ذکر کرتے۔ تو جب یہ فرشتے آپس میں باتیں کرتے تو یہ جنات اور شیاطین ان باتوں کو چوری کرنے کی کوشش کرتے، ان باتوں کو لینے کی کوشش کرتے۔ کوئی ایک آدھ بات سمجھ میں آ جاتی تو فوراً نیچے پہنچا دیتے، فوراً جو وہاں کے کہان تھے، کہانوں کے پاس، ان کے پاس جو کاہن لوگ ان کے پاس پہنچا دیتے، وہ اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کے اس بات کو دنیا کے اندر نشر کر دیتے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ پھر دروازہ بند کر دیا۔ ایک ممکن دروازہ تھا کہ جب قرآن آسمان سے نازل ہو اور یہ جنات سن لیں، یہ شیاطین سن لیں اور اس کے اندر گڑبڑ کر دیں یا اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دیں، ایک ممکن دروازہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دروازہ بند کر دیا۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو کیا ہوا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ جن کے اندر بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جب قرآن نازل ہوا تو یہ فرشتے، یہ جو جنات تھے، یہ جو شیاطین تھے، یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں، آسمان سے خبریں لینے کے لیے، خبریں سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی آسمان کے قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی بلائی منزل ہے آسمان کی، ساری سخت پہرے داروں کے ساتھ اور شعلے اور چمکدار انگاروں کے ساتھ بری ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی جن اوپر جاتا ہے، اوپر سے شعلہ آتا، انگارہ آتا، اس کو بسم کر دیتا۔ میرے محترم بھائیو، سورہ جن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جن جب آسمان کی طرف گئے کچھ خبریں لینے کے لیے، آسمان کو ٹٹولا، آسمان کو دیکھا، تو جن بیان کرتے ہیں، سورہ جن ہے آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا۔ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والا یہ قرآن، جنات کہتے ہیں کہ جب ہم نے آسمان کو ٹٹولا، آسمان کو ہاتھ لگایا، تو کیا دیکھا کہ سخت پہرے دار اور چمکدار شعلے انگارے آسمان پر بہت زیادہ تعداد کے اندر ہیں۔ جو ہی ہم سے کوئی جاتا ہے، کوئی بات سننے کے لیے، جہاں ہم بیٹھتے تھے، خبریں لیتے تھے، جب اس جگہ پہ جاتے ہیں تو آسمان سے شعلہ آتا ہے، انگارہ آتا ہے، ہماری طرف آتا ہے اور ہمیں بسم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا کہ کوئی جن، کوئی شیطان جب قرآن نازل ہو رہا ہو کوئی بات سن نہ سکے، کوئی اس کے اندر اضافہ نہ کر سکے، کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ اللہ نے یہ دروازہ بند کر دیا۔ اب کوئی جن، کوئی شیاطین آسمان کو چھو نہیں سکتا، آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، آسمان کی خبریں نہیں سن سکتا،
اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کے ساتھ یہ دروازہ بند کر دیا۔ اب میرے محترم بھائیو، جب یہ جنات نے دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پہلے ہم جاتے تھے آسمان کی باتیں سنتے تھے، کچھ نہ کچھ حال معلوم ہو جاتا تھا، آج اتنی سخت سیکورٹی، اتنا سخت پہرا، اور یہ شعلے، یہ انگارے ہماری پیروی کرتے ہیں، ہمارے پیچھے آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے جنہوں نے اندازہ لگایا، کہتے ہیں وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ دو انہوں نے اندازے لگائے، کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ایک تو ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آسمان والا دنیا والوں کے ساتھ کوئی برا کرنے والا ہے، کوئی اچانک عذاب آنے والا ہے، اس لیے اللہ نے خبریں بند کر دی ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی ہدایت کا انتظام کر رہا ہے، کوئی آسمان سے کوئی ہدایت آ رہی ہے، کسی نبی کو مبعوث کر دیا گیا ہے۔ یہ دو باتیں، یہ دو گیس جنات نے کی۔ صحیح بخاری کے اندر 773 نمبر کے اوپر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب جنات کی تشویش بڑھی، اپنی قوم کے پاس آئے اور قوم کے اندر یہ حالت رکھی کہ آج یہ حالات ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں تو انگارے ہماری طرف آتے ہیں، بڑی سخت سیکورٹی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سب بیٹھ کے سوچتے ہیں، اور قوم، جنوں کی قوم جنوں سے کہتی ہے کچھ نیا ہونے والا ہے، کچھ نیا واقعہ ہو گیا ہے، کچھ نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آج ہم آسمان کی خبریں، آسمان کو نہیں چھو سکتے، کچھ نیا ہو گیا ہے، لہٰذا تم زمین کے اندر پھیل جاؤ، مشرق کی طرف بھی جاؤ، مغرب کی طرف بھی جاؤ، دیکھو کہ کیا ہوا ہے زمین کے اندر۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی بیان کرتا ہے کہ یہ جنات پوری زمین کے اندر پھیل گئے، پوری زمین کا جائزہ لے رہے ہیں، کیا ہو گیا زمین کے اندر، دنیا کے اندر کیا واقعہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آج ہم آسمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کوئی خبر نہیں سن رہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنوں کا ایک گروہ چلتے چلتے مکہ کے اندر آ گیا، چلتے چلتے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز صحابہ کو پڑھا رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، اور یہ جنوں کا گروہ وہاں پر پہنچا اور پھر بڑا کان لگا کے غور کے ساتھ قرآن سننے لگے۔ جب انہوں نے قرآن غور کے ساتھ سنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ الاحقاف آیت نمبر 29 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے جنوں کا ایک گروہ آپ کی طرف پھیرا اور وہ بڑے غور سے قرآن سنتے تھے، اور جب وہ قرآن سن رہے تھے آپس میں کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، جب قرآن پورا ہو گیا تو اپنی قوم کی طرف گئے، اپنی قوم کو ڈرایا، اور ساتھ کہتے ہیں انا سمعنا قرآنا عجبا، کہتے ہیں ہماری قوم، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ایک عجیب کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد، وہ کلام ایسا ہے جو ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو ذرا اندازہ کیجئے، ایک لمحہ جنوں نے قرآن سنا، ایک لمحہ کہیں گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے محمد کریم علیہ السلام کا یہ قرآن سنا، یہ کلام سنا، تو قرآن کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور ساتھ کہتے ہیں اپنی قوم کو فآمنا بہ، ہم اس قرآن کے اوپر ایمان لا چکے۔ چند لمحے قرآن سنا، جنات نے چند لمحے قرآن سنا اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے، اور ساتھ کہتے ہیں اپنے ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، جنات کہتے ہیں آج کے بعد ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔
میرے محترم بھائیو اتنا زبردست یہ کلام ہے، اتنا پیارا یہ کلام ہے جو دل کی دنیا بدل دیتا ہے، جو انسان کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیوں سے ہمکنار کرتا ہے، جو عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اپنے رب کی معرفت دیتا ہے۔ یہ جنات ہیں، ایک لمحہ قرآن سنا فوراً شرک سے باز آ گئے، فوراً اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے اندر آ گئے، اللہ کی بڑائی بیان کرنے لگے، اپنے رب کی معرفت کو پہچان گئے۔ آج ہم اشرف المخلوقات ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، سناتے بھی ہیں، نمازوں کے اندر بھی سنتے ہیں، لیکن محترم بھائیو ہماری زندگیوں کے اندر شرک بھی موجود ہے، ہماری زندگیوں کے اندر بدعات و خرافات بھی موجود ہیں، ہماری زندگی کے اندر رسم و رواج بھی موجود ہیں، ہم قرآن سے ایسے نکل گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ میرے محترم بھائیو وہ کافر، وہ خبیث، انہوں نے یہ گندی جسارت کی، قرآن کی بے ادبی کی، وہ کرتے رہیں گے، ان کا یہ کام ہے، لیکن ایک خامی ہمارے اندر بھی ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے اتنے پروٹوکول کے ساتھ نازل کیا، اتنے اقدامات حفاظت کے ساتھ نازل کیا، آج ہم نے اس کی کیا قدر کی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بند کر دیا کہ کوئی جن یا کوئی شیطان اس قرآن کے اندر کوئی اضافہ نہ کر سکے، کوئی گڑبڑ نہ کر سکے۔ جب سے قرآن نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے جنات کا اوپر جانا اس کے اوپر پابندی عائد کر دیا، کوئی جن آسمان کو چھو نہیں سکتا۔ اور یہ محترم بھائیو جنوں کی خوش قسمت جماعت قرآن سنا اور فوراً ایمان لے آئی، اور ساتھ سورہ الاحقاف کے اندر آیت نمبر 30 ہے، کہتے ہیں کہ یہدی الی الحق، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُسْتَقِيمٍ، اور سیدھے راستے کی طرف انسانوں کو لے کے جاتا ہے۔ یہ قرآن حق بھی ہے اور صحیح راستہ بھی بتاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو جس دن سے ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن سے دور ہوئے، ہمیں ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، ترجمے کا، مفہوم کا، اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں وہ تو کجا دور بات ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ میرے محترم بھائیو اس وجہ سے آج معاشرے کے اندر بے امنی، بد اخلاقی اور بڑے بڑے جرائم، اور آپس میں جو یہ معاشرہ فرقوں میں اور تفرقات میں بٹھا ہوا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر قرآن کو سمجھا ہوتا، سنا ہوتا، پڑھا ہوتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے انسانوں کے دل کی دنیا کچھ اور ہوتی، معاشرہ کچھ اور ہوتا، کچھ اور تصویر دے رہا ہوتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اس قرآن کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا محترم بھائیو پہلا قدم میرے رب نے یہ اٹھایا کہ جب قرآن نازل ہونے لگا اللہ تعالیٰ نے ان جنات اور شیاطینوں کو پابند کر دیا کہ اب کوئی آسمان کو چھو نہیں سکے گا، آسمان کی خبر لے نہیں سکے گا۔ بڑی حفاظت کے ساتھ قرآن آسمان سے نازل ہونا شروع ہوا۔ اب میرے محترم بھائیو دوسرا قدم اللہ تعالیٰ نے یہ اٹھایا کہ یہ تو اللہ نے پابندی لگا دی کہ اب کوئی آسمان کی خبر نہیں سن سکے گا کہ آسمان سے کون سی خبر آ رہی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ جو قرآن آسمان سے لے کر آئے گا، جو قرآن آسمان سے لے کر آئے گا، کہیں وہ اس میں گڑبڑ نہ کر دے، کہیں وہ نہ ضائع کر دے، کہیں اس سے کوئی غلطی یا کمی کوتاہی نہ ہو جائے، کہیں وہ اپنی طرف سے کوئی اس میں اضافہ نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دروازے ممکن دروازے کو بھی بند کر دیا۔ اللہ نے ایسے فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جس کو اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، جو یہ پیغام پہنچانے والا ہے یہ ایک معزز فرشتہ ہے، ذی قوت، بڑی قوت والا ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام بڑی قوت والے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں عند ذی العرش مقیم، اپنے رب کے نزدیک، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبے والے ہیں، مطاع ثم امین، اس کی بات مانی جاتی ہے آسمانوں کے اندر۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ امانت دار فرشتہ ہے، یعنی قرآن جو آسمان سے لے کر آیا اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جو بڑا امانت دار تھا اور بڑی قوتوں والا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ راستے میں کوئی دشمن آئے اور قرآن کے اندر کوئی اضافہ کر دے، وحی کے اندر کوئی تبدیلی کر دے۔ بہت بڑی قوت والے فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی اسائن کی کہ یہ قرآن زمین پر تو لے کر جائے گا۔
اور اتنی قوت والے ہیں جبریل علیہ السلام. صحیح بخاری کے اندر ہے 4857 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ اصلی صورت میں دیکھا ہے. 2 دفعہ اصلی صورت میں دیکھا ہے. ولد آدم ہے، ساری کائنات کے سردار محمد کریم علیہ السلام ہیں. جب انہوں نے جبریل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا تو میرے نبی ڈر گئے تھے، میرے نبی کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی تھی. اتنے جبریل قوت والے، طاقتوں والے تھے، اتنے معروف فرشتے تھے کہ اللہ کے نبی کے اوپر بھی ہیبت طاری ہو گئی تھی. اور نبی علیہ السلام کچھ منظر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت جبریل جبریل وَلَهُ 600 جناح. کہتے ہیں کہ جب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اصلی حالت میں تو ان کے 600 بازو تھے، 600 پر تھے ان کے. اور فرماتے ہیں ينتثر من ريشه التهابيل، ان کے ان 600 پروں سے، ان 600 بازوؤں سے مجھے یوں لگ رہا تھا کہ رنگا رنگ کے موتی اور یاقوت جھڑ رہے ہیں. اتنے خوبصورت ترین اللہ کا یہ نورانی فرشتہ، اتنی قوتوں والا یہ اللہ کا نورانی فرشتہ، جس کو اللہ میرا امین کہے، جس کو رب امانت دار کہے، وہ قرآن کے اندر گڑبڑ نہیں کر سکتا. اتنے احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسمان سے دنیا کے اوپر نازل کیا. سارے چور دروازے بند کیے، جو ممکن دروازے تھے، خدشے تھے کہ کہیں اس کے اندر گڑبڑ نہ ہو جائے، اس کے اندر کوئی اضافہ نہ ہو جائے، کوئی کمی کوتاہی نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے دروازے بند کیے. اب میرے محترم بھائیوں، تیسرا جو قدم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اب آسمان سے کوئی خبر بھی نہیں لے سکتا، اور نازل کرنے والا، قرآن کی وحی لے کر آنے والا بھی امین ہے، امانت دار ہے. تو جس ذات کے اوپر قرآن نازل ہونا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ کہیں وہ بشری تقاضے کے تحت بھول تو نہیں جائے گا، کوئی کمی کوتاہی تو نہیں کر جائے گا، کہیں قرآن کا کوئی حصہ ضائع تو نہیں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اس ممکن دروازے کو بھی بند کر دیا. کیسے کیا؟ جناب محمد کریم علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، حلیمہ سعدیہ کے پاس ہے. صحیح مسلم کے اندر 162 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. نبی علیہ السلام کھیل رہے ہیں بچوں کے ساتھ، آسمان سے جبریل آئے، انہوں نے محمد کریم علیہ السلام کا سینہ چاک کیا. آپ علیہ السلام کے دل کو آب زمزم سے دھو ڈالا، جہاں پر وہ بلیک سا نقطہ تھا جس میں شیطان کے خیالات وسوسے آ سکتے تھے، کوئی خدشہ تھا، یہ دنیاوی علائشیں تھی، دنیاوی غلاظتیں تھی. میرے اللہ تعالیٰ نے اس نقطے کو کاٹ دیا، صاف ستھرا کر کے دل محمد کریم علیہ السلام کے سینے کے اندر دوبارہ لگا دیا. 2 دفعہ میرے نبی کا سینہ چاک کیا گیا. ایک دفعہ اللہ کے نبی جب معراج کے موقع پر گئے، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر 1636 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی جب معراج کے اوپر جانے والے تھے اس وقت ہی میرے نبی کا سینہ چاک کیا گیا. جنت سے ایمان و حکمت کی وہ بہترین چیز لا کر اللہ کے نبی کے سینے کے اندر ڈال دی گئی. آپ کے سینوں سے ساری دنیاوی غلاظتیں، علائشیں دور کر دی گئی. پاک صاف سینہ کر کے محمد کریم علیہ السلام پر قرآن نازل کر دیا، تاکہ میرے نبی بھولے نہ، کچھ ضائع نہ کرے، کوئی کمی بیشی نہ کر بیٹھے، کوئی سستی کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے قرآن کے اندر کوئی نقص نہ واقع نہ ہو جائے. سورہ قیامہ کے اندر آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوتی، اللہ کے نبی ساتھ پڑھتے، تیز پڑھتے، اس خیال سے پڑھتے کہ میں اس کو یاد کر لوں، کہیں بھول نہ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، آپ نے تیز نہیں پڑھنا، آپ نے کوشش نہیں کرنی اس کو یاد کرنے کی. اللہ فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ کے سینے کے اندر اس کو محفوظ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کو آپ کے سینے کے اندر محفوظ کرنا. اللہ فرماتے ہیں یہ میری ذمہ داری ہے. اللہ نے یہ ساری ذمہ داری خود اٹھائی ہے اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے. اور میرے محترم بھائیوں آگے دیکھیں،
چوتھا قدم جو میرے اللہ تعالیٰ نے اٹھایا کہ جس ذات پر قرآن نازل ہونا تھا اللہ نے اس کو کمال عقل عطا فرمائی، کمال عقل عطا فرمائی، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور لوگوں میں رب العالمین کہتا ہوں کہ میرا نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دیوانہ نہیں ہے، جس کے دیوانہ نہ ہونے کی گارنٹی میرا رب دے وہ کتنی کمال عقل رکھتا ہوگا، کتنی عقل والا اور بصیرت والا ہوگا، کتنا سمجھدار انسان ہوگا جس کے دیوانہ نہ ہونے کی گارنٹی میرا رب دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما صاحبکم بمجنون، آپ کا ساتھی کو دیوانہ نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ نے ایک قدم اٹھایا کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کمال عقل عطا فرمائی۔ اس طرح میرے محترم بھائیوں، پانچواں قدم جو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا وہ بڑا ہی عام ہے کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوتی، خدشہ تھا کہ جب وحی نازل ہو رہی ہو کوئی جن سن لے یا کوئی شیطان سن لے اور پھر اس کے اندر کوئی اضافہ کر دے، یا یہ کہہ دے کہ نہیں وحی ایسی نہیں تھی ایسی تھی، یعنی کوئی اس کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ جب وحی نازل ہوتی اللہ کے نبی کے اوپر، پاس بیٹھنے والا سن لیتا اور وہ بعد میں کہتا کہ نہیں یہ اللہ کا نبی جھوٹ بول رہا ہے، وحی ایسی نہیں اس طرح نازل ہوئی تھی، یہ الفاظ تھے، اللہ نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازلات ہوتی، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2 ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے گھنٹی کی آواز جیسی آواز سنائی دیتی، گھنٹی کی آواز آتی، جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے اس طرح اللہ کے نبی کو گھنٹی کی آواز سنائی دیتی۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر 1536 نمبر کے اوپر اللہ کے نبی کو ایسی آوازیں سنائی دیتی جیسے خراٹوں کی آوازیں ہوتی، جیسے کوئی بندہ سو رہا ہوتا ہے اور خراٹے لیتا ہے، اس قسم کی آوازیں وحی کے اندر ہوتی۔ اور مسند احمد کے اندر ہے کہ جس طرح شہد کی مکھیاں کی ان کی بنبناہٹ ہوتی ہے وہ بولتی ہیں، اس قسم کی وحی کی آواز ہوتی تھی کہ کوئی دوسرا ساتھ سن نہ لے۔ اللہ نے کتنی حفاظت کے اقدامات کیے ہیں کہ ساتھ بیٹھنے والا کچھ سن نہ لے، یہ نہ کہہ دے کہ نہیں وحی کے الفاظ تو یہ تھے، یہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کچھ اور بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو پر وحی نازل ہوتی، اللہ اتنے آپ کے حواس اتنے پختہ اور مضبوط کر دیتے کہ سخت سردی بھی ہوتی تو اللہ کے نبی کو پسینہ آ جاتا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ اونٹ کے اوپر سوار تھے، وہی نازل ہوگی، اتنا بوجھ پڑا کہ وہ اونٹنی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس قسم کی کیفیت کے اندر اللہ تعالیٰ وحی کو اتارتے تھے، پورے پہرے کے اندر، سخت سیکورٹی کے اندر، کوئی دوسرا بندہ سن نہ لے، کہیں اس کے اندر کوئی اضافہ نہ کر دے یا کمی بیشی نہ کر دے یا کوئی دعویٰ نہ کر دے کہ یہ وہ الفاظ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ اللہ نے یہ ممکن دروازہ بھی بند کر دیا۔ اتنے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے انتظام کیے ہیں اس قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح چھٹا جو قدم اللہ نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا۔ اللہ کے نبی امی ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں قرآن کی بے شمار آیات اس کے اوپر گواہ ہے کہ میرے نبی کو نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کس لیے کیا کہ کل کو یہ کوئی نہ کہہ دے کہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو ڈگری ہولڈر انسان تھے، بڑے پڑھے لکھے انسان تھے، یہ تو قرآن ان کی ذاتی تصنیف ہے، انہوں نے خود گھڑا ہے۔ اس کے باوجود کہ آپ ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اس کے باوجود بھی محترم بھائیوں اللہ کے نبی کے اوپر اعتراض جڑ دیا گیا تھا۔ کافر کہتے تھے فقالوا اساطیر الاولین، یہ پہلوں کی کہانیاں سناتا ہے، اور کہتے تھے نکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، یہ پہلوں کی کہانیاں اس کو لکھ دی جاتی ہیں، صبح شام اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، یہ ہمیں سناتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی پڑھے لکھے ہوتے تو پھر تو اعتراض کتنے ہی ہوتے، بے شمار اعتراض ہوتے، بے شمار اعتراض کیے جاتے، لیکن میرے اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ، اور یاد رکھیے پڑھا لکھا نہ ہونا یہ میرے نبی کی کوئی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ کمال ہے کہ پڑھا لکھا نہ ہونے کے باوجود بھی ساری دنیا کے استاد ہیں، ساری دنیا کی حکمتوں کے بادشاہ ہیں، یہ کمال ہے میرے نبی کی ذات کے اندر۔
اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا کہ کل کو یہ اعتراض نہ کر سکے کہ یہ قرآن خود اللہ کے نبی نے بنایا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگوں نے مشرکین مکہ نے اعتراض کیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو 7واں قدم اللہ تعالیٰ نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآن نازل ہو گیا، اس کی ترسیل شروع ہوگی، یہ نازل ہونا شروع ہو گیا، اللہ نے پھر اس کو کھلے عام چیلنج کر دیا۔ ابھی قرآن نازل ہی ہو رہا تھا، مکمل نہیں ہوا تھا، اللہ نے 7 چیلنج بھی نازل کر دیے۔ چیلنج اس لیے نازل کیا کہ کوئی بندہ یہ جرت نہ کر سکے، کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ محمد کریم علیہ السلام خود بنا رہے۔ کیا چیلنج کیا؟ سورہ الاسراء ہے، آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ جناب محمد کریم علیہ السلام پر یہ نازل ہونے والا قرآن، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ فرما دیجئے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے سارے جن اور سارے انسان اکٹھے ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ میں اللہ چیلنج کرتا ہوں، سارے انسان مل کے، سارے جن مل کے اس قرآن جیسی کتاب لے کر آؤ۔ یہ اللہ نے کھلے عام چیلنج کر دیا۔ اور قرآن کی ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا چیلنج کیا، یہاں پوری کتاب کا چیلنج ہے، وہاں اللہ نے فرمایا اس جیسی ایک سورت لے آؤ، میں رب تمہیں چیلنج کرتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، اتنے بیریئر اللہ نے لگائے، اتنے حفاظت کے اقدامات کیے، سخت ترین اقدامات، تو یہ سویڈن کے نادان ناتواں، ان کی ناتواں پھونکوں سے بھلا قرآن کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ کوئی جتنا بھی بدبخت اٹھے، خبیث اٹھے، یہ لعین، یہ سویڈن کے گندے انسان جو سرعام قرآن کو جلا رہے ہیں، انہیں کیا پتا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے کتنے سخت اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ان ساری باتوں سے ہٹ کر ایک بات میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اتنی حفاظت کے ساتھ اور اتنے احسن طریقے کے ساتھ، بہترین طریقے جس کی مثال نہیں ملتی، اللہ نے ہمیں کتاب تحفے کے اندر دی ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور جیسی یہ لوح محفوظ کے اندر تھی ویسی ہی آج ہمارے پاس ہے، ہماری الماریوں کے اندر ہے۔ محترم بھائیوں، میں اور آپ دیکھیں ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے۔ غور کریں ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کا حصہ کتنا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، گھریلو ماحول، ہماری رسم رواج، ہمارے غمی خوشی کے طریقے، ہماری برادری کے معاملات، ہماری زبان، ہماری گفتار، ہمارے انداز، ہمارے لباس، آیا اس قرآن کے مطابق ہے؟ کیا قدر کی ہے میرے محترم بھائیو اس قرآن کی؟ اللہ نے کس شان کے ساتھ اور کس عظیم حفاظت کے ساتھ اللہ نے یہ اپنا تحفہ ہمیں پہنچایا ہے، ہمیں دیا ہے۔ محترم بھائیو، ذرا غور کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ آج دیکھ لیں ساری دنیا سائنس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ سائنس کے سبجیکٹ مل جائیں، انگلش کے سبجیکٹ مل جائیں، اور والدین فیسوں کی فیسیں اٹھا رہے ہیں کہ میرے بچے کو سائنس آ جائے، انگلش آ جائے، انگلش کا ترجمہ آ جائے، یہ ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے۔ میرے محترم بھائیو، جو علم اللہ نے اتنی حفاظت سے نازل کیا میرے اور آپ کے لیے، میں نے اس کی کیا قدر کی ہے؟ آج میں اپنے گھر کے اندر دیکھوں اس کو کتنا پڑھا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان کافروں کو جرت ہوئی ہے تو اس وجہ سے بھی ہوئی ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ اگر ہم قرآن والے ہوتے، قرآن کے اوپر عمل کرنے والے ہوتے تو کوئی بدبخت قرآن کی توہین نہ کرتی۔ جب مسلمان قرآن والے تھے تو پوری دنیا کے اندر معزز تھے، آج قرآن کو چھوڑا ہے تو محترم بھائیوں اس لیے ذلیل و خوار ہو چکے ہیں یہ مسلم امت۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں یہ قرآن کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا